اس دل سے الگ الگ، اس زبان سے غلط باتیں نکل رہی ہیں، شرک کے بول ہیں. ڈاکٹر نے مار دیا، ڈاکٹر نے بچا لیا، پولیس نے مار دیا، طوفان نے مار دیا. میرے دوستو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مارتا. اللہ فرماتے ہیں میں مارتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں. اچھا دیکھو، ہم کرکٹ کے زمانے میں بعد میں احساس ہوا ہمارے اسپورٹس میں اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ نے مجھے بڑی چیزوں سے بچایا. ہمارے جو غیر مسلم کرکٹرز تھے یہ ہنسنے کے لیے گولی کھاتے تھے، ایکسٹیسی، رونے کے لیے گولی کھاتے تھے، ان کو رونا نہیں آتا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا؟ میں نے جب قرآن پڑھا تو اللہ کہتے ہیں اضحا کا واف کا، اللہ ہنساتا ہے اللہ رلاتا ہے، تم ہنس بھی نہیں سکتے. وغنا وقنا، اللہ غنی کرتا ہے، اللہ فقیر کرتا ہے. اللہ کہہ رہے سب کچھ میں کرتا ہوں، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، میں عزت دیتا ہوں، میں ذلیل کرتا ہوں. بیدک الخیر، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، ہر شے اللہ کے کنٹرول میں ہے. میرے دوستو یہ حالات نہیں صحیح ہوں گے جتنے مرضی اسباب جمع کر لو. پھر قارون نے کوشش کی، مال سے حالات ٹھیک، برباد ہو گیا. فرعون نے، نمرود نے کوشش کی حکمرانی، حکومت سے حالات ٹھیک، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. قوم سبا نے کوشش کی زمینداروں پہ محنت کرو، برباد ہو گئے. قوم شعیب نے کوشش کی بزنس سیٹ کرو، برباد ہو گئے. قوم سبا نے کوشش کی زراعت، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. حامان نے پوزیشن سے کوشش کی، حالات کو برباد ہو گئے. میرے دوستو یہ جتنے حالات ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے گناہ ہیں، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے. ہاتھوں کے گناہ، غیبت گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بہت بڑا ہے. مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو، ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اسراف کرنے والے کو، جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے. میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ کل افاک نسیم، ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑے گا. اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ مت بولو، عورتوں کو مت دیکھو، نظریں نیچی کرو، غیبت نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، نماز مسجد میں پڑھو. اللہ نصیحت، جو اللہ کی نصیحت سے اعراض کرے گا اللہ اس کے ساتھ شیطان لگا دے گا، فہو لہ قرین، اور اس کا بہترین دوست بن جائے گا. میرے دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جب تم میری نصیحتوں سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا. ونحشر یوم القیامت اعمی، اور قیامت کو تمہیں اندھا اٹھاؤں گا. تم قیامت میں اندھا اٹھ کے کہو گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب میرا آج اندھوں میں حشر کیوں کر دیا، مجھے تو دنیا میں آنکھیں دی تھی. اس دن اللہ کہیں گے قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جیسے میری نصیحتیں تجھے کی جاتی تھی بیانوں میں، انفرادی لوگ آتے تھے، الم یاتیکم نذیر، کیا تیرے گھر کوئی آتا تھا؟ قالوا بلا، آتے تھے تبلیغ والے، کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا، ہم نے جھوٹ بول دیا کہ گئے تو گھر میں نہیں ہیں، کہہ دو گئے میں ہیں، کہہ دو سو رہے ہیں، ہم نے جھٹلا دیا. پھر وہ کہیں گے ہائے کاش، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، یہاں ہم میں عقل آ جاتی، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. میرے دوست بزرگوں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں، ایمان تقوی بنا لو، سارے مسئلے. میں خود مسائل کے جنگل سے نکل کے آ رہا ہوں اور پوری 30 سال کی زندگی میں ایک کو نکلتے نہیں دیکھا. میں امریکہ ہر دوسرے سال آتا ہوں، جتنے لوگوں سے ملتا ہوں پہلے سے دنیا میں اور پھنسے ہوتے ہیں، کیا دعا کر دیجئے انشاءاللہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. میں نے دعا کی اور پھنس گئے. اچھا امریکہ میں آئے، انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ بس سعید بھائی حال بس گزار ہے، بس دعا کریں، آسٹریلیا جا رہا ہوں. اچھا ماشاء دعا، یا اللہ آسٹریلیا بھیج دیں. میں آسٹریلیا جا کے ملا، سعید بھائی الحمدللہ ٹھیک تھے. میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ ملا، برازیل جا رہا ہوں. پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. مولوی صاحب نے مجھے چائے بنا کے دی، اس میں چینی نے ڈالی، اب میں بے وقوف وہ ہلائی جا رہا ہوں. مولوی صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے چینی ڈالی نہیں، تم اس میں سے کیسے میٹھا نکالو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی اسباب میں میں نے حالات ٹھیک ہونا نہیں رکھا، تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ میں تو ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. میں آپ کو 10 اعمال کا تحفہ دیتا ہوں.
آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو مجھے پکڑ لینا. لیکن جم روز جانا یہ نہیں مہینے میں ایک دفعہ جاؤ. کہ سعید بھائی میں تو آرنلڈ بنا نہیں, 1 مہینے سے جم جا رہا ہوں ایک دفعہ بس. سعید بھائی آپ نے کہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میں نے دوائی کھائی ہے. وہ بھائی روز کھانی ہے 2 دفعہ صبح شام, تب ٹھیک ہوگے. یہ ایک گولی, ہاں میرے پاس ایک گولی بھی ہے جس سے سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بندوق کی گولی ہے, یہاں کھا لو سارے مسئلے ٹھیک ہو. یہ گولی تو روز کھانی پڑتی ہے صبح شام. یہ گولی ایمان تقوی بنا لو. ایمان تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے, سن لو بھائی, ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا تقریر, بھائی تقریر, میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں, یہ ایمان نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ 4 جو کام کرتا ہے امید ہے یہ ہدایت والے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ, بتا دو ان کو یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ میں. کیمرہ بند کریں, ہدایت یافتہ ہیں. کون ہے یہ 4 کام کرنے والے؟ انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والے ہی صرف میری مسجدوں کو آباد رکھیں گے. بھائی آج سچ بتا دو مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ کتنا % مسجد کو آباد کر؟ بھائی کیمرہ بند کر دو بیٹا. کتنا مجمع مسجد کو آباد کرتا ہے؟ نماز پڑھنا الگ آیت ہے, نماز سے مسجد کی آبادی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ 4 نشانی بتا رہے ہیں. یہ کون ہے ہدایت یافتہ؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. دیکھو یاد رکھنا, بعض لوگ مسجد میں پیسہ ڈال کے کہتے ہیں جزاک اللہ. کیلے کا چھلکا بیچ رہے ہیں, کوئی کیلا خریدے گا؟ کیلے کے چھلکے پہ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ مسجد چھلکا ہے, مسجد کا اندر کیلا ہے, اس کو بنانے کی ہمیں فکر ہی نہیں. میں نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ کی سڑک ہے, ایسی 5 مساجد دیکھی جو کانکریٹ مضبوط ترین تھی, بنا کے خالی تھی, اندر سے خالی. اور تبلیغ والوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے کہ ہم ماریں گے, ادھر نہ آنا, مسجد صاف کریں گے, پانی سے دھوئیں گے. 5 مسجد ان آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھی. 2006 کے زلزلے میں جماعت میں تھا, اور ایک ہمارا کچا مرکز جس میں میں اور جنید جمشید تھے, اللہ نے اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گرنے دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. میں کسی کھلاڑی سے پوچھ لینا, یہ جھوٹ بولتا ہے جو مجھے 20 سال سے جانا. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہماری کچی مسجد جو دھکا دیتے 2 آدمی گر جائے, اللہ نے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیا. میں ایک پٹھان سے ملا, اس کا پلازا بچا تھا, لوگ موویاں بنا رہے تھے. میں کہا خان صاحب کوئی عمل بتاؤ, یہ تمہارا کیسے پلازا بچا؟ کہا سعید بھائی نماز جو ہے نا اذان سے شروع ہوتی ہے, یہ 1:30 بجے 2 بجے نماز نہیں ہے. یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے, کسی کتاب سے آپ یہ 1:30 بجے 4:30 بجے ثابت نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد داخل ہو اس کو پتہ ہے نماز ہوگی, اپنی نماز پڑھے اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہے. اکیلے کو نماز کے ٹائمنگ, نماز اذان سے شروع ہو جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں, حضرت عائشہ, اور اذان ہوئی, اللہ اکبر, آپ کا رنگ بدل گیا, ایسا رنگ, اور چہرے میں خوف آ گیا. عائشہ نے دیکھا, اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کیا آپ کا چہرہ؟ کہا تم ہو کون؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی. کون بیوی؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو کہا, کون ابو کہا؟ میں کسی کو نہیں, چلے گا بس. نماز اذان کے بعد میرے دوستو یہ کام پھنسوائیں گے, یہ کینسر لائیں گے, یہ کرونا لائیں گے, یہ کووڈ لائیں گے. یہی تو ہے بیماریوں کی وجہ. میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں. ایک ہمارے ہاں تو آئی فون جمعدار کے پاس ہے, سعید بھائی لوکیشن بھیجیں ٹوائلٹ کہاں صاف کرنا ہے. حالات بہت خراب ہیں. ہمارے ایک ساتھی بہت بول رہے تھے حالات بہت خراب ہیں. میں کہا بھائی ادھر تو آؤ, تم گاڑی کون سی چلاتے ہو؟ کہا جی ابھی لیکسس لیے V8, کتنے کی؟ 8 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. گھڑی پہ نظر پڑی رولیکس 1.5 کروڑ کی, حالات بہت خراب ہیں. ایک آئی فون سیمسنگ, حالات بہت خراب ہیں. رہتے کہاں؟ فیز 8 میں. کتنے گز گئے؟ 20,000 گز میں. حالات بہت خراب ہیں. گھر میں 14 کا, حالات کہاں خراب ہیں؟ میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں, میں بھی اسی سٹی میں رہتا ہوں, اور مجھے 99% لوگ نہیں پہچانتے, نہ پولیس نہ فوج, انلیس کے تعارف نہ کرا دوں. میں نے 15 سال کراچی کبھی تعارف نہیں کرا. میرے دوستو یہ اللہ کی زمین ہے, ان کی تھوڑی ہے, یہ اللہ کی زمین ہے. اے ابن عباس, ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں, تیرے رب کی مرضی نہ ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے, تیرے رب کی مرضی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام پوری نمرود کی فوج, ایک بال جلا سکا نمرود؟ پوری نمرود اکیلے انسان, ایک اصحاب اخدود کا بچہ مسلمان انسان, ایک پتھر سے شیر کو مار دیا. ہمارے پتھر سے تو چوہا نہیں مرتا. حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں دریا نیل کو, دریا نیل ٹھیک ہوگا, ہمارے خط سے تو بیوی ٹھیک نہیں ہوتی, دور سے لکھتے ہیں ڈر کے مارے کہیں گھر میں پکڑ نہ لے. میرے دوستو آج ہماری طاقت کہاں گئی ہے؟
اس